أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شیخ خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، امام ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے، اور یہ باب جیسا باب پہلے گزر چکا ہے، باب النہی عن سب الريح، ہوا کو گالی دینے سے منع کرنا، ہوا کو گالی دینے کی ممانعت. اس سے قبل حدیث باب گزرا ہے باب النہی عن سب الدہر، زمانے کو گالی دینے سے روکا گیا، منع کیا گیا. تقریباً اس سے ملتا جلتا باب ہے، البتہ سب الدہر میں عموم ہے، جس میں سب کچھ ہے، اور ریح ہوا کو گالی دینا، آندھی کو گالی دینا، اس میں خصوص ہے. یعنی ایک خاص چیز کو بندہ دیکھے، آندھی کو دیکھے، طوفان کو دیکھے، یا ہوا کی شدت کو دیکھے، اس سے کوئی نقصان ہو جائے تو اس سے ہوا کو اور طوفان کو گالی مت دے. ہوا اور طوفان اپنی مرضی سے نہیں آیا، بلکہ کسی مدبر کی تدبیر سے آیا، اور مدبر اللہ رب العزت. اگر آپ گالی دیں گے تو وہ کہاں پہنچے گی؟ اس آندھی اور طوفان کو نہیں، بلکہ مدبر تک پہنچے گی. اور یہ چیز کمال توحید کے منافی، کمال توحید کے منافی. اور اگر اس بندے کا عقیدہ یہ ہو کہ آندھی کا آنا، طوفان کا آنا کسی مدبر کے بغیر ہے اور کسی کے امر کے بغیر ہے، تو یہ دہریت ہے، یہ کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے. یہ حدیث ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تسبوا الريح، ہوا کو گالی مت دو. فَإِذَا رَأَيْتُم مَّا تَكْرَهُونَ، اگر اس ہوا کے نتیجے میں تم دیکھو کوئی مکروہ چیز، کوئی ناپسندیدہ چیز، فقولوا، تو کہو اللہم انا نسألک من خیر هذه الريح، یا اللہ تجھ سے ہم سوال کرتے ہیں اس ہوا میں جو بہتری ہے، جو خیر اس ہوا میں موجود ہے، پوشیدہ ہے، ہمیں وہ عطا فرما دے. بخیر ما فیہا، اور جو خیر اس ہوا کے اندر ہے، بخیر ما امرت به، اور جس خیر کے ساتھ اس ہوا کو بھیجا گیا ہے اور معمور کیا گیا ہے، وہ خیر عطا فرما دے. ونعوذ بک من شر هذه الريح، اور یا اللہ ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں اس ہوا کے شر سے، بشر ما فیہا،
اور جو شر اس ہوا میں موجود ہے اس سے بشر ما امرت بھی، اور جس شر کے اس ہوا کو حکم دیا گیا ہے اس شر سے ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ حسن ادب بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور اللہ رب العزت کی شان میں جو سوء ادب ہے، ہوا کو گالی دیں گے تو یہ گالی اس کے مدبر اور متصرف تک پہنچے گی جو کہ توحید کی کمال کے منافی، اور بعض وجوہ میں شرک اکبر بھی ہے اور کفر بھی ہے۔ اگر بندے کے دل میں دہریت کے جذبات ہوں اور دہریت کے افکار ہوں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ